اسلامی سال کا دوسرا مہینہ جس کا ابھی آغاز ہو چکا ہے، سفر المظفر، اس کی آج دوسری تاریخ ہے۔ سفر المظفر کو سفر المظفر اسی لیے کہا جاتا ہے جس کے معنی ہے کامیابی کا مہینہ۔ اس کے نام کے ساتھ مظفر کو، کامیابی کو جوڑا گیا، وہ اس وجہ سے تاکہ مسلمان اس مہینے کے تعلق سے زمانِ جاہلیت کی طرح برتاؤ نہ کرے۔ زمانِ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اس کے ابتدائی 13 دنوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور باقی دنوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ چیز ختم ہو جائے اور تمام مسلمان اس کے ہر دن کو اچھا دن سمجھنے لگ جائے، اس لیے اس مہینے کے نام کے آگے مظفر کا لفظ بڑھا دیا گیا۔ چنانچہ آپ کیلنڈر میں دیکھ لیجئے، اسلامی کیلنڈر میں، اردو کیلنڈر میں، چاند کی تاریخ والے کیلنڈر میں، وہاں پہ آپ کو یہ لفظ ملے گا، سفر المظفر۔ سفر کا مہینہ، اس مہینے کے نام کی وجہ کہ اس مہینے کو سفر کیوں کہا گیا اور اس مہینے کا نام سفر کیوں رکھا گیا۔ سفر عربی لفظ ہے جس کے 2-3 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کے زرد اور پیلے رنگ کے آتے ہیں، کیونکہ اس موسم میں جھاڑوں سے پتے جھڑتے تھے، جسے پتجھڑ کا موسم کہا جاتا ہے۔ جب جھاڑوں سے پتے جھڑتے ہیں تو وہ ہرے ہرے نہیں جھڑتے بلکہ پیلے ہوتے ہیں، سوکھتے ہیں، پھر گرتے ہیں۔ تو اس مہینے کا نام اس مناسبت سے سفر رکھا گیا۔ ایک اور وجہ محرم الحرام کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن میں شریعت میں اور زمانِ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کر کے، احترام کو ملحوظ رکھ کے آپس میں جنگ و جدال اور کسی قسم کا کوئی فساد نہیں کیا کرتے تھے، تو وہ اپنے گھروں میں ہی رہتے تھے۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ ختم ہو جاتا تو عرب کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر تجارت کی غرض سے اور لڑائی جھگڑے کے غرض سے اور ہر ایک اپنی اپنے غرض سے وہاں سے نکلتے اور گویا سارا عرب خالی ہو جاتا۔ تو ایک سفر کے معنی خالی ہونے کے لیے، تو جب اس مہینے میں لوگ مرد حضرات گھروں سے خالی ہو جاتے تو پھر وہاں کی بستیاں مردوں سے خالی ہوتی اور سب باہر ہوتے۔ تو اس مہینے میں وہ عمل ہوتا، تو اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ زمانے جاہلیت میں اس مہینے کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا تھا، اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، میری امت اس کو منحوس نہ سمجھے اور اس میں اپنے ہر کام کرے، خوشی کے کام کرے، جو بھی کاروبار شروع کرنا ہو یا کوئی بھی کام آدمی کرنا ہو، شادی بیاہ ہو، ہر کام اطمینان کے ساتھ کر سکے، کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف محسوس نہ کرے اس مہینے میں کام کی شروعات کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا سفر ولا حامة۔ آپ نے فرمایا دیکھو، ایک ہی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ سب کو بیمار اللہ کرتے ہیں، سب کو شفا اللہ دیتے ہیں۔ پھر دوسری بات آپ نے فرمائی، جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایک ہی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، تو ایک اونٹ والا شخص آیا اور آ کر حضور کے سامنے عرض کرنے لگا کہ جب ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے، وہ خارش زدہ اونٹ جب دوسرے اونٹوں کے ساتھ رہتا ہے تو سب کو خارش ہو جاتی ہے، سب بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ تو فرما رہے ہیں کہ ایک ہی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو آپ نے اس کو سمجھایا اور آپ نے اس سے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگی، اس وجہ سے سب اونٹ بیمار ہو گئے، مجھے یہ بتاؤ جو پہلا اونٹ ہے، پہلے اونٹ کو جو خارش لگی وہ کس اونٹ کی خارش لگی؟ تو اس نے کہا پہلے اونٹ کو اللہ نے بیمار کیا، کیونکہ اس اونٹ کو خارش کی بیماری سے پہلے میرے اونٹوں میں سے کسی کو خارش نہیں تھی۔ جب اس نے یہ جواب دیا کہ پہلے اونٹ کو اللہ نے بیمار کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح پہلے اونٹ کو اللہ نے بیمار کیا، باقی کے تمام اونٹوں کو اللہ نے ہی بیمار کیا۔ جب اس کی بات سمجھ میں آئی، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ولا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں یہ تصور تھا، ابھی بھی گاؤں دیہات میں جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس مہینے کے 13 دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، جسے 13 تیزی کہتے ہیں، یعنی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع کے 13 دن تیزی سے گزر جائیں
تاکہ اس کی نحوست ہمیں لائق نہ ہو، اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو، اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں جو کہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ تو آپ نے فرمایا سفر منحوس نہیں ہے۔ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی ولا حام اللہ، الو نامی جو پرندہ ہے یہ پرندہ منحوس نہیں ہے۔ اس سے بھی لوگ بدشگونی لیتے ہیں، بدفعلی لیتے ہیں کہ کسی کے گھر پر بیٹھ جائے، کسی کے گھر درخت پر بیٹھ جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب ہمارے گھر پر نحوست آئے گی، مصیبت آئے گی، بلا آئے گی، آفت آئے گی۔ جیسا کہ زمانے جاہلیت کی سوچ تھی کہ شروع کے 13 دنوں میں سفر کے آسمانوں سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الو نامی جانور سے نحوست کا تصور کرنا یہ کوئی چیز نہیں ہے، اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ جو لوگ سست ہوتے ہیں، کاروبار نہیں کرتے، کام کاج نہیں کرتے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ الو کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، منحوس ہیں۔ بیٹھنے والے کی سستی کو اس پرندے کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ پرندے کا دن پر بیٹھا رہنا، لٹکا ہوا رہنا درخت سے، اور رات میں کھانے پینے کے لیے، شکار کے لیے نکلنا، یہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ بنایا ہوا نظام ہے۔ اس میں اس پرندے کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے کہ اس کو دن میں نظر نہیں آتا۔ جب دن میں وہ نظر نہیں آتا اس کو کچھ، تو پھر وہ کیسے جا کر کھائے گا پیے گا؟ اس کو جھاڑوں سے الٹا لٹکے ہوئے ہوتے ہیں سارا دن۔ جیسے اندھیرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ نے ان کو اندھیرے میں نظر آتا ہے۔ پوری مخلوقات ایسی ہیں جنہیں روشنی میں نظر آتا ہے، اور یہ الو نامی پرندہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اندھیرے میں دکھاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عجیب نشان ہے۔ تو اس پرندے سے بدشگونی لینا، بدفعلی لینا اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ اسلام میں نیک فعلی کی تو اجازت دی گئی، بدفعلی اور بدشگونی کی اجازت نہیں دی گئی۔ مثال کے طور پر کسی کے یہاں شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد گھر میں خوشحالی ہی خوشحالیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ترقی ہی ترقیاں ہوتی جا رہی ہیں، ہر چیز کی فراوانی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بہو کے قدم سے ہمارے گھر میں، فلاں بہو کے قدم کی برکت سے ہمارے گھر میں خوشحالی آئی، لیکن اس کے خلاف ہم نہیں کہہ سکتے۔ شادی ہوئی، اس کے بعد پریشانیاں بڑھ گئیں، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب سے فلاں کی شادی ہوئی، فلاں بہو نے قدم رکھا ہے، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ پہلی بات کی اسلام اجازت دیتا ہے نیک فعلی کی، برکتوں کی، امید کی، لیکن بد فعلی کی، برے فعل کی، بدشگونی کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ جہاں کہیں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، فلاں تاریخ غلط ہے، فلاں مہینہ غلط ہے، فلاں دن غلط ہے، تو یہ باتیں توحید کے خلاف ہوتی ہیں۔ ہمارا جو اسلامی عقیدہ ہے، پہلا ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ہے توحید۔ توحید میں جہاں یہ باتیں شامل ہیں، اللہ پر ایمان لانا، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، اور اسی طرح دیگر تمام چیزوں پر ایمان لانا، جن چیزوں پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہیں یہ بات بھی شریک ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، اللہ کی صفات پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، اللہ کی کسی صفت میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب اس طرح کی باتوں میں اگر آ جاتے ہیں تو ہم اللہ کی صفت نقصان دینے والی صفت میں ہم مہینوں کو شریک کرنے والے، دنوں کو شریک کرنے والے، جانوروں کو شریک کرنے والے، اور اسی طرح ہماری جو بھی سوچ ہوگی اس سوچ کو ہم اللہ کی اس صفت میں شریک کرنے والے بن جاتے ہیں، اور ایسا کرنے والا مشرک کہلاتا ہے۔ تو اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایسا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسا بندہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے۔ وہ کیسے دیتا ہے اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا، یسب الدہر، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بیدہ الامر، جبکہ تمام معاملات میرے قبضے قدرت میں ہیں، کسی زمانے سے کسی کے نفع کا کوئی تعلق نہیں، کسی زمانے سے کسی کو نقصان کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا بیدہ الامر مقلب انا الدہر، زمانہ میں ہی ہوں، بیدہ الامر، میں نے ہی زمانے کو بنایا ہے، اللہ نے زمانے کو بنایا ہے۔ اور زمانے کا برا کہنا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا برا کہنا ہے۔ جب بنی ہوئی چیز کی برائی کی جاتی ہے تو اس برائی کی نسبت بنانے والے کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایک مشین بنایا، وہ مشین خراب ہو گئی، صحیح نہیں چل رہی ہے، تو بنانے والے کی طرف اس کی برائی اور اس کے نقصان کو منسوب کیا جاتا ہے، قباحت کو منسوب کیا جاتا ہے۔ فلاں کمپنی کی چیز ایسی ہی ہوتی ہے، یہ کمپنی کی برائی سمجھی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ خالق ہیں، زمانے کو بنانے والے ہیں، تو زمانے کو برا کہنا، کسی مہینے کو یا کسی تاریخ کو یا کسی دن کو برا سمجھتے ہوئے اپنے کاموں کو اس پہ طے نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا انا الدہر، میں نے ہی زمانے کو، میں ہی زمانہ ہوں، یعنی میں نے ہی زمانے کو بنایا ہے۔ بیدہ الامر، تمام معاملات میرے قبضے قدرت میں ہیں۔ مقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں ہی بدلتا ہوں، رات سے دن کو نکالتا ہوں، پھر دن کو ختم کر کے رات کو شروع کرتا ہوں، یہ سب کام میں ہی کرتا ہوں۔
جب میری بنائی ہوئی چیزوں کی برائی کرو گے تو وہ میری برائی سمجھی جائے گی اور یہ بات مجھے تکلیف دینے والی ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اور اس بات کی خبر دی ہے کہ ہم ان چیزوں میں پڑھ کر ایسی باتوں میں آ کر ہم اپنا نقصان کرنے والے نہ بنیں اور اپنے عقیدے کو خراب کرنے والے نہ بنیں. شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان غلط عقیدے کے ساتھ اسلام سے جائے. سب سے پہلے وہ عقیدے پر حملہ کرتا ہے, اس کے بعد اعمال پر حملہ کرتا ہے, کیونکہ عقیدہ بنیاد ہوتی ہے. اگر وہ صحیح نہیں رہا تو اس کے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ عقیدے پر حملہ کرتا ہے. اس طرح کی باتوں میں پھنسا کر اور اس طرح کے عقیدے دلوں میں بٹھا کر عقیدے پر حملہ کرتا ہے اور عقیدے کو خراب کرتا ہے. اور جو عقیدوں کو خراب کرتا ہے, جو ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے, انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. وہی لوگ امن میں رہیں گے, وہی لوگ ہدایت پر رہیں گے جو ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہوگی. اور جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ کی ہوگی, ایسا ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے, ایسا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. وہ بندہ جو اللہ کو مانتا نہیں ہے اور وہ بندہ جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی چیز کو شریک کرتا ہے, نتیجے کے اعتبار سے, ہلاکت کے اعتبار سے, گمراہی کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہیں. لہذا ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنا, جاننا, سیکھنا, معلوم کرنا, تحقیق کرنا, اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے اور نہ جو باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں اس کو آگے چلانا ہے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لیں, جان نہ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا بھی حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاننے والوں سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو. جو پوچھ پوچھ کر راستہ طے کرتا ہے وہ آسانی کے ساتھ منزل کو پہنچتا ہے. جو خود سے یا لوگوں کی دیکھا دیکھی کرتے ہوئے چلتا رہتا ہے تو وہ بھٹکتا رہتا ہے, وہ اپنے منزل تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا. اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کا خیر عطا فرمائے اور اس مہینے کے تعلق سے جو برائیاں ہیں اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا